بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا عنوان چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما رہے تھے مدینہ کی جانب۔ ہجرت کرتے ہوئے جو واقعات پیش آ رہے ہیں آپ کو وہ سارے واقعات ترتیب سے ہم سنا رہے ہیں۔ ہجرت کا سفر شروع ہو چکا تھا اور اس سفر میں درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی تھکن بھی تھی اور سامان سفر بھی ساتھ نہیں تھا، اس وجہ سے آپ کو بھوک بھی تھی۔ اس بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ نے راستے میں ایک بوڑھی خاتون، جن کا نام کیا تھا ان کا؟ ام معبد۔ کیا نام تھا؟ ان سے کہا کہ آپ کی جو بکری ہے اس کا دودھ ہمیں دے دیں۔ وہ سارا واقعہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ ابھی مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے نہیں ہیں، مدینہ کی جانب آپ کا سفر چل رہا ہے اور اب تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے آ کر پکڑ لیا ہو یا دیکھ لیا ہو۔ اب تک دشمنوں کی نظر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں اور اللہ کی حفاظت میں یہ سفر آپ کا طے ہو رہا ہے۔ مکہ کے رہنے والا ایک مشہور آدمی تھا، اس کا نام تھا سراقہ ابن مالک۔ سراقہ ابن مالک، اس کو کہیں سے اطلاع ملی، خبر سنی، اس نے مکہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ کسی چرواہے نے جو بکریاں چراتے ہیں نا، اس نے کہا ہے میں نے جنگل میں دیکھا تھا، 3 آدمیوں کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، میں نے مسافر لگ رہے تھے مجھے۔ ایک بکریاں چرانے والا جو بکریاں چراتا نا جنگل میں، اس کی نظر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تھی۔ کب؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکل کر مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ تو یہ چرواہا تھا، اس نے زیادہ غور ہی نہیں کیا، لیکن اسے مکہ میں آ کر بتایا اور سننے میں سراقہ بن مالک نے سن لیا۔ اس نے کہا چھوڑو، میں ایسے کوئی ہوگا۔ اس چرواہے کو کیا کہہ کر چپ کرا دیا، چھوڑو کوئی ایسے ہی ہوگا۔ لیکن سراقہ بن مالک نے دل میں سوچا کہ یہ وہی ہوں گے۔ کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ اور یہ سراقہ خود بھی کافر مشرک تھا، اس کو بھی تلاش تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور تلاش کیوں تھی؟ 100 اونٹوں کی لالچ میں۔ کس بات میں؟ تو چرواہے نے جب بتایا کہ میں نے چند مسافروں کو جاتے ہوئے دیکھا، تو سراقہ سمجھ گیا یہ وہی ہوں گے، اور اس چرواہے کو اس نے خاموش کیوں کرا دیا؟ تاکہ کوئی اور سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہ جا کر پکڑ لیں، گرفتار نہ کر لیں اور 100 اونٹ اس کے حصے میں نہ آ جائیں۔ تو سراقہ نے اس کو بولا چھوڑو کوئی اور ہوگا۔ اور یہ کہہ کر جلدی سے سراقہ اپنے گھر آیا اور اپنی سواریوں میں سب سے تیز سواری، سب سے تیز گھوڑا نکالا، تیر نکالے، تیر، تلوار، جنگی سامان پورا لیا اور اپنے گھوڑے کو دوڑ لگائی مدینہ کی جانب۔ کس جانب؟ اور خوب تیز دوڑایا اس نے اپنے گھوڑے کو، خوب تیز دوڑایا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اتنی تیز نہیں تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکاتے جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوا کہ پیچھے سے کوئی قریب آ رہا ہے، پیچھے سے کوئی قریب، اور وہ قریب آنے والا سراقہ ابن مالک تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اس کو قریب آتے دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شروع سے ہمیشہ ایک ہی کوشش رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے جیسے غار ثور میں بچا رہے تھے، یاد ہے نا؟ حضرت ابوبکر صدیق بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ محبت تھی۔ یہ ڈرے، حضرت ابوبکر صدیق خوف زدہ ہوئے، ڈرے اور کہا کہ اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہونے سے پہلے بتا دیا کہ اللہ کے رسول، پیچھے سے دشمن ہمارے قریب پہنچ چکا ہے۔ سراقہ بن مالک کو سب جانتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سراقہ بن مالک کے آنے کی خبر دے دی، اور حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں سراقہ ہم سے بہت قریب پہنچ گیا تھا، وہ ہماری آوازیں سن رہا تھا۔ یعنی اس کے یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اتنا قریب پہنچ گیا تھا کہ ہماری بات کی آواز اس تک
یعنی وہ اپنی سواری دوڑاتے ہوئے ہمارے قریب تھا. تو میں نے حضرت بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی گھبراہٹ، اپنے خوف کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا کہ دشمن قریب پہنچ گیا ہے. اب تک تو کوئی دشمن سے ٹکراؤ نہیں ہوا تھا نا، اب تک تو دشمن سے بچتے بچاتے حفاظت کے ساتھ یہاں تک پہنچ گئے اور مدینہ کے قریب جا رہے تھے. سفر مدینہ کے قریب بڑھ رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا گھبراؤ مت، پریشان مت. کیونکہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ پر یقین کس کا ہوتا ہے؟ انبیاء علیہم السلام کا ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے؟ اس کے بعد دوسرے لوگوں کا ہوتا ہے. ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر اتنا نہیں ہے جتنا انبیاء علیہم السلام کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں، اپنے کانوں سے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو وہ سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام سے براہ راست بات بھی کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ تو نہیں کرتے نا براہ راست اللہ سے باتیں. اس لیے انبیاء علیہم السلام کا ایمان اللہ کی ذات پر بہت ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا کہ اللہ نے بولا ہے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اس لیے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ سراقہ مجھے کچھ کر سکے گا. اس لیے صدیق ابو بکر گھبراؤ مت. اور یوں کہنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری کہ اللہ اس سے بچا لیں. کیا دعا کری؟ اس کے شر سے بچا لیں. کیونکہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، انبیاء علیہم السلام، صحابہ، اللہ کے نیک بندے، وہ جب بھی کسی پریشانی میں آتی ہیں تو وہ کس سے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا کہ دشمن ہے، پیچھے سے سامان ہے، جنگی سامان بھی اس کے پاس ہے، تیر بھی ہیں، تلوار بھی ہے، ہم پر حملہ آور ہو جائے گا، ہمیں گرفتار نہ کرے. تو اس لیے آپ نے فوراً اس پریشانی میں کس سے دعا کری؟ اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے جیسے ہی دعا کری، اللہ تعالیٰ نے سراقہ کی پکڑ کری کہ جس سواری پر سراقہ تیزی کے ساتھ دوڑ رہا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ سواری کے پاؤں زمین میں دھس گئے اور سواری زمین میں پھنس گئی. اور وہ گھوڑا جو بہت تیزی کے ساتھ جنبے لگا کر آگے بڑھ رہا تھا، وہی گھوڑا گھٹنوں تک کہاں چلے گیا؟ زمین کے اندر چلے گیا. ایک دم سراقہ زمین سے زور سے نیچے گرا. جھٹکا لگا نا؟ جھٹکا لگے گا نہیں لگے گا؟ ایک دم سواری زمین کے اندر جائے. بھائی آپ گاڑی میں جا رہے ہو، گاڑی کا ٹائر زمین کے اندر چلے جائے تو گاڑی کے آگے چلے گی؟ زور سے جھٹکا آئے گا. سراقہ گرا، دوبارہ اٹھ کے بیٹھا اور اپنی سواری کو دوڑانا چاہا، لیکن سواری تو لالچ تھی نا، لالچ میں دوڑانا چاہا کہ میں تو اپنے مقصد تک پہنچ گیا ہوں، 100 اونٹ مجھے اب مل جائیں گے بہت جلدی. اس لالچ میں اپنے مقصد کو پانے کے لیے اسے دوبارہ سواری کو ایڑ لگائی، پاؤں مارے، ڈنڈا مارا، چھڑی ماری، اٹھے چلو. سواری کے تو پاؤں زمین میں. اللہ نے زمین کو کیا حکم دیا؟ بھائی زمین کس کے حکم کی تابع ہے؟ زمین ہو یا آسمان ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع ہے. اللہ نے زمین کو حکم دیا زمین کھل جاؤ، اس کی سواری کے پاؤں زمین کے اندر آ جائیں، پھنس جائیں. اب وہ پاؤں پھنسے ہوئے. اب سراقہ سمجھ گیا، اس کے دل میں ایک دم سے آواز آئی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگ گئی ہے. اور یہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ سچے انسان ہیں. اب تک وہ یہ سمجھتا نہیں تھا، اب تک وہ یہ، کیونکہ وہ بھی مشرک تھا، کافر، اور وہ یہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور انہی کی بد دعا کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا. میں ان کو نہیں پکڑ سکتا، نہ میں ان تک پہنچ سکتا ہوں، نہ میں ان کے قریب جا سکتا ہوں. سراقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز لگائی، اے محمد، آواز دی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں مخاطب ہوں. اور کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے میری سواری کے پاؤں زمین میں دھس گئے ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے اور آپ اللہ کے نیک بندے ہیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ دعا کریں میری سواری نکل جائے، میں واپس چلا جاؤں گا، میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا. کیونکہ سواری میں کے پاؤں زمین میں پھنس چکے تھے، وہ اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں نکلنے تھے. تو سراقہ یہ بات کو سمجھ چکا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس کی مدد ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ کس کی مدد ہوتی ہے بھائی؟ بولو، نیک بندوں کے ساتھ ہوتی ہے. گنہگاروں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی، نیکوں کے ساتھ. کس ساتھ؟ ہاں، نیک ہوتے ہیں نماز پڑھنے والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ مقرب اور محبوب بندے ہیں. تو اللہ کا جو نیک ہوگا، اللہ تعالیٰ کو مشکل میں پکارے گا، اللہ تعالیٰ اس کی سنیں گے، اس کی مدد کریں گے، اس کی پریشانیوں کو، دشمن سے اس کو بچائیں گے. جو نیک ہوگا، آپ نیک بنیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی سنیں گے. اور اگر اللہ کے نیک بندہ نہیں ہے، گنہگار ہے، سیاہکار ہے، خطا کار ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، گالیاں دیتا ہے، موبائل میں گندی گندی ویڈیوز دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں،
نمازوں کے اذانوں کے ٹائم پہ ان کے گیم ختم نہیں ہو رہے، کھیل ختم نہیں ہو رہے، اور ان کو احساس بھی نہیں مسجد کی اذان کی آواز آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ بلا رہے، نہیں جائیں گے اللہ ناراض ہو جائیں گے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی؟ جب یہ کسی پریشانی میں پھنسیں گے اللہ ان کی مدد کریں گے؟ زور سے بولیے. جب ان پر کوئی تکلیف آئے گی اللہ کو پکاریں گے اللہ ان کی سنیں گے؟ اللہ کہیں گے جب ہم تمہیں پکارتے ہیں نماز کے لیے آ جاؤ مسجد، تم ہماری سنتے ہو؟ بھائی مطہر ایک بات بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار آتی ہے آؤ مسجد، آپ اس وقت گیم میں، موبائل میں، کوئی بھی ہو لگے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی پکار سنیے. تو جب ہمیں کوئی پریشانی ہوگی اور ہم اللہ کو پکاریں گے اللہ ہماری پکار سنیں گے؟ بات میری سمجھ میں آ گئی سب کو؟ یہ نہیں آئی؟ تو کس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے؟ نیک لوگوں کے ساتھ. تو سراقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، مجھے یقین ہو گیا ہے میں نے غلط فیصلہ کیا ہے، میں آپ کا پیچھا کر رہا ہوں، اور 100 اونٹوں کی لالچ میں آپ کے قریب آپ کو پکڑنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو نہیں پکڑ سکتا، میں آپ بس اتنا کر لیں میرے لیے دعا دے دیں کہ میں اس مصیبت سے نکلتا ہوں، میں واپس مکہ چلے جاؤں گا، اور میں اور کوئی آ رہا ہوگا نہیں تو اس کو بھی نہیں آنے دوں گا. اس نے اور کیا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کوئی اور بھی اس طرف آ رہا ہوگا نا تو میں اس کو جھوٹ بول کر کیا بولوں گا، یہاں پہ میں بہت آگے سے دیکھ کر آ رہا ہوں. سراقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی وعدہ کیا. کیا وعدہ کیا اس نے؟ ایک تو یہ وعدہ کیا کہ میں واپس چلا جاؤں گا، میں آپ کا پیچھے نہیں کروں گا، مجھے یقین ہے میں آپ تک نہیں پہنچ سکتا. دوسرا یہ کہا کہ آپ کو اس راستے پر پکڑنے کے لیے اور بھی کوئی آ رہا ہوگا نا تو میں اس کو بھی کیا بولوں گا، یہاں پہ کوئی نہیں، میں ہو کر آ رہا ہوں. کیا بولوں گا اس کو؟ اس راستے پر کوئی نہیں ہے، میں بہت آگے سے ہو کر آ رہا ہوں، میں اس کو بھی واپس کر دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سچ بولتے ہو؟ ہاں سچ بولتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری اللہ تعالیٰ سے دعا کری. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لی. میں نے بتایا نا اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، نیک لوگوں کی سنتے ہیں. تو سراقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس کی سواری کے پاؤں نکل گئے اور وہ واپس مکہ کی طرف چل پڑا. اور واپسی مکہ جاتے ہیں اس نے جتنے لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا سب کو کیا بنا ہے؟ بیوقوف بنا کر واپس کیا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر چکا تھا نا. وہ سب کو بولا یہاں پہ کوئی نہیں بھائی، میں بہت آگے سے ہو کر آ رہا ہوں، میں بہت دور سے ہو کر آ رہا ہوں، مجھے کوئی نظر نہیں آیا ادھر کوئی نہیں. سب کو واپس اپنے ساتھ لے گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر عافیت کے ساتھ مدینہ کی جانب پورا ہو گیا. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچیں گے تو ادھر مدینہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کریں گے، اور مکہ کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ قدر کری، نہ محبت کری، نہ خدمت کری، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا کہ کتنی بڑی شخصیت ہے، اللہ کے نبی ہیں. لیکن مدینہ کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر بھی کری اور آپ کو پہچانا ہی اللہ کے نبی ہیں، آپ سے محبت بھی کری، آپ کا استقبال بھی کیا، اور آپ کو مدینہ آنے کی دعوت بھی دی کہ آپ مکہ چھوڑیں، مکہ کے لوگ اچھے نہیں مدینہ آ جائیں. مثال ہے تم کسی علاقے میں رہتے ہو اور وہاں کے لوگ اچھے نہ ہو تو تم اس علاقے کو چھوڑو گے نا، دوسرے علاقے میں جاؤ گے. مثال آپ کا گھر ہے کسی علاقے میں اور وہاں کے لوگ آپ کے گھر میں کچرا پھینکتے ہیں، کبھی دروازے پہ پتھر مارتے ہیں، کبھی گاڑی کا شیشے توڑتے ہیں، کبھی کھڑکیاں دروازے توڑتے ہیں، کبھی آپ کو ستاتے ہیں، کبھی آپ کو تنگ کرتے ہیں، کبھی آپ کے خلاف کچرا پھینکتے ہیں. یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا نا. مکہ میں یہ سب ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. راستے میں کچرا ڈال دیا کرتے تھے. جس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، مکہ سے گھر سے نکلا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کچرا ڈالا کرتے تھے. اور جو مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی کافر تھا وہ آپ کے گھر میں کیا پھینکا کرتا تھا؟ کچرا پھینکا کرتا تھا، کانٹے ڈالا کرتے تھے. تو آپ بتاؤ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے؟ جب مدینہ والوں نے یہ سارا کام دیکھا مکہ والوں کا کہ ایسے بدتمیز لوگ ہیں تو کیا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ مکہ چھوڑیں مدینہ آ جائیں. مکہ چھوڑیں، ہم آپ کی قدر کریں گے، ہم آپ سے محبت کریں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کی خدمت کریں گے، ہم آپ کے خلاف دشمن جو بھی آئے گا اس کا مقابلہ بھی کریں گے. یہ مدینہ کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا؟ وعدہ کیا. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مدینہ کی جانب تقریباً پہنچ گئے ہیں، قریب ہیں. اب مدینہ میں داخل ہونے کے لیے مدینہ والوں کا استقبال ہے، وہ انشاءاللہ اگلی تعلیم میں آپ کو بتائیں گے.